الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمده عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، جب کبھی دین کی نسبت پر ہمارا بیٹھنا ہو، دین کی نسبت پر کچھ سننا اور کچھ کہنا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں عمل کی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہماری زبان سے کہلوائے، جو کچھ بھی ہم سنیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا کیا ہے، اور یہ اسی کی شان کریمی ہے کہ اس نے ہمیں تراویح پڑھنے، روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے۔ اور آج کل ہم جن ساعتوں سے گزر رہے ہیں، یہ جو گھڑی ہے یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے کے بارے میں شب قدر آتی ہے۔ اس کے بارے میں فضیلت، شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ ارشاد ہوتا ہے کہ شب قدر کی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب گویا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ وہی آخری عشرہ چل رہا ہے جس کی طاق رات میں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، آخری عشرے کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنی عبادتوں کا تعلق اللہ سے قائم کریں۔ اور ہمیں اللہ سے تعلق کیسے قائم کرنا ہے کہ بس بندہ ہو اور اس کا رب ہو، بندہ ہو اور اس کا رب ہو، اور ہمیں اس کی دھن میں مگن ہو کر اپنی عبادتوں کو کرنا ہے۔ میں نے کہا آپ کو اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، تو میں زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنا بھی اس کی ناقدری ہے، کیونکہ ہمیں عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرنا ہے۔ تو میں چند باتیں جو کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں دیکھا جاتا ہے کہ عام مسلمان اپنے معمولات سے کچھ زیادہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ اس کا مشاہدہ بھی ہے۔ ہر مسجدوں میں عبادتیں ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، مسلمان سنتوں کا، نوافل کا، فرائض کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب بھی رمضان آتا تو اللہ کے رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پورے قرآن کا دور کرایا کرتے تھے، پورا قرآن سنایا کرتے تھے۔ اسی کی ایک مناسبت اور ایک جھلک ہے کہ آج مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مگر میرے دوستو، بڑے افسوس کی بات ہے، اس امت پر ایک شکایت کا ایک نشان ہے، ایک سوالیہ نشان ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد قرآن سے تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، وہ قرآن جو سر چشمہ ہدایت ہے، وہ قرآن جو میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ قرآن جو خود اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، جو زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اس کی ایک آیت نہیں، ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں، بلکہ ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے۔ یہ اتنی عظیم کتاب، اتنی بڑی کتاب جو اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے، کیا یہ اس ناقدری کے مستحق ہے کہ رمضان ختم ہونے کے بعد ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کر، طاق میں اٹھا کر، کبڈ میں اٹھا کر رکھ دیں؟ یہ قرآن کی سراسر ناقدری ہے۔ میرے بھائی، ابھی رمضان کی تراویح جب مکمل ہوتی ہے، کئی 27ویں شب کو، کئی 29ویں شب کو، تو آپ دیکھو گے
امام صاحب 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں، آخری 19ویں رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں جو آخری سورہ ہے، اور پھر 20ویں رکعت میں دوبارہ قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم، اور اس کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں۔ در حقیقت یہ تعلیم تو خود حضور نے دی ہے کہ جس مجلس میں تم قرآن کو ختم کرو دوبارہ اسی مجلس میں قرآن کو شروع کرو، ایک دوسرا قرآن دوبارہ شروع کرو۔ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید ختم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگیاں قرآن میں ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید کے 3 حقوق جو ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے ہے، ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اور اسی طرح سے تلاوت کریں جیسے کہ قرآن اتارا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ ہم نے جبرائیل کے ذریعے سے جو تم کو قرآن پڑھ کر سکھایا ہے، جو تمہارے سامنے قرآن پڑھا ہے، تمہیں بھی اسی طرح سے آگے قرآن کو پڑھ کر سنانا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ حضرت جبرائیل نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صحابہ کو قرآن پڑھ کر سنایا، اور ہم تک جو قرآن پہنچا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی قرآن کو پڑھنا ہے، یعنی کہ جو اس کے آداب ہے، جو اس کے قواعد ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن پڑھنا ہے۔ آج دنیا میں تجوید کی کئی کتابیں موجود ہیں، ہم دھیان نہیں دیتے، ہم اپنے تلفظات کو نہیں دیکھتے کہ ہمارا حرف کیسے ادا ہو رہا ہے، ہم بس پڑھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، ہمارے غلط تلفظات کی وجہ سے، قرآن کے غلط تلفظات ادا کرنے کی وجہ سے ہماری کئی نمازیں فاسد ہوئی ہے، ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا علم سیکھنا، تجوید کا علم سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ قرآن مجید کے 29 حروف تہجی الف با تا سا ہر کسی کو پتہ ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس اسے سمجھ لینا ہے اور اس کے مطابق ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے۔ جب ہم تجوید کا علم سیکھ لیں گے تو ہم روزانہ کا معمول بنا لیں قرآن مجید پڑھنے کا۔ ایک اسلامی معاشرہ ہوا کرتا تھا جس کا یہ خاصہ ہوا کرتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز گونجا کرتی تھی، گھر کا ہر بچہ قرآن پڑھا کرتا تھا۔ لیکن آج دیکھو مسلمانوں، ہمارا کیا حال ہے، ہم دنیا میں ذلیل و رسوا اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ کئی وہ دن بھی نہ آ جائے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ وقت نہ آ جائے کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ کہیں گے، اللہ سے شکایت کریں گے، یا اللہ یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ دوستو، ہمارے نبی جو شفیع الامت ہے، جو ہمارے غم گسار ہے، قیامت کے دن ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہمارے نبی کی شفاعت آخرت میں آخری مرحلہ ہے۔ اگر نبی بھی قیامت کے دن اللہ کے پاس ہماری شکایت کر لے کہ یا اللہ یہ وہ قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر بھائیو بتائیے ہمارا کیا ٹھکانہ رہے گا، ہم کدھر جائیں گے؟ ایک وقت ہوا کرتا تھا، ایک زمانہ ہوا کرتا تھا، یہ جو قرآن کی 7 منزلیں ہیں، یہ قرآن کی 7 منزلیں اس لیے ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ روز ایک منزل پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے، اور ہفتے میں ان کا قرآن ختم ہوتا تھا، مہینے میں 4 قرآن ختم ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم نے اسے چھوڑ دیا، بعد میں لوگ پارے پر آئے، روز ایک ایک پارہ پڑھا کرتے تھے، لیکن دوستو آج ہم نے تو اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ کم سے کم ایک پارہ نہیں ہو سکتا تو آدھا پارہ، آدھا نہ ہو سکے تو پاؤ پارہ، لیکن قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کی عادت ڈالیے۔ دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ کا ہم پر ہے وہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو جب پڑھیں تو اس کے مطلب کو، اس کے مفہوم کو، اس کی ہدایت کو سمجھے۔ بس یہ نہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے مطلب کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے، ھدی للمتقین، یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیا یہ جب کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے تو ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ ہم اس کو جزدان میں لپیٹ کر کبرڈ میں اٹھا کر رکھ دیں؟
میرے بھائی ہرگز نہیں. آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس اگر آپ کی محبوبہ کا خط آتا ہے، مثال ہے، اگر لیٹر آتا ہے آپ کو، اور آپ اردو اور ہندی پڑھنے والے لوگ ہیں، اور اس نے آپ کو لیٹر بھیجا ہے پرشین لینگویج میں، فرینچ لینگویج میں، ترکش میں، چائنیز نوڈلز، کوئی بھی لینگویج میں آپ کو خط بھیجا ہے، آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک آپ اس کو سمجھ نہیں لیں گے. آپ ٹرانسلیٹر کے پاس جائیں گے، گوگل ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیا مطلب ہوتا ہے بھائی اس کا. آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک نہیں سمجھیں گے آپ کی محبوب آپ سے کیا کہہ رہی ہے. تو میرے بھائیو، جو ہمارا محبوب حقیقی ہے، جو ہمارا عاشق حقیقی ہے، کیا ہم یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ جس کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کو دیکھ کر بھی دوسرے دن انہی فرشتوں سے، جو آج ہمارے گناہ لکھ کر جاتے ہیں، دوسرے دن انہی فرشتوں سے ہمارا رزق بھیج دیتا ہے. وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، تو کیا ہم یہ نہیں سمجھنا چاہیں گے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ تیسرا حق قرآن کا جو ہم پر ہے وہ ہے کہ پہلا حق تو یہ کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں، دوسرا حق یہ کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کی ہدایات کو سمجھیں، اور تیسرا حق ہمارا قرآن پر یہ ہے کہ قرآن میں جو بتایا گیا ہے، جو ہدایت ہے، ہم ان ہدایات پر عمل کریں، ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. میں آپ کو ایک بڑھیا کا واقعہ سنا کر یہ بات سمجھانا چاہوں گا کہ ایک بڑھیا تھی، وہ مسجد کے باہر بھیک مانگا کرتی تھی. روزانہ اس کو لوگ دیکھتے تھے اور وہ بھیک مانگا کرتی تھی. تو ایک دفعہ ایک شخص اس بڑھیا کے پاس گیا، اسے کچھ رقم دی اور اس سے کہا کہ ماں جی، آپ کا کوئی ہے نہیں کیا؟ آپ کا شوہر، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا، میرے شوہر کا تو بہت پہلے انتقال ہو چکا ہے. میرا بیٹا تھا، لیکن اب وہ بیرون ملک چلا گیا، فورین کنٹری چلا گیا جاب کرنے کے لیے. اسے اچھی بڑی جاب لگی ہوئی ہے، اور جانے سے پہلے اس نے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا. وہ رقم ختم ہو گئی، اب پیسے نہیں ہیں تو میں بھیک مانگتی ہوں. تو کہا وہ آپ کا بیٹا آپ کو پیسے نہیں بھیجتا ہے؟ اس نے کہا نہیں بیٹا، پیسے تو نہیں بھیجتا ہے، مگر ایک رنگ برنگی کاغذ بھیجتا ہے، وہ ایک رنگ برنگی کاغذ کا ٹکڑا بھیجتا ہے، وہ میں اسے اٹھا کر رکھ دیتی ہوں یا پھر اسے دیوار پہ چپکا دیتی ہوں. تو اس شخص نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیسا رنگ برنگی کاغذ ہے، کیا ہے اس میں. جب وہ شخص اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوا اور اس نے دیکھا اس کی دیوار پر وہ کاغذ چپکے ہوئے تھے، میرے بھائیو وہ ایک کاغذ $50,000 کا تھا، اور اس کی دیوار پر $50,000 کے چیک چپکے ہوئے تھے. جب اس نے بڑھیا کو اس کی اہمیت بتائی تو وہ بڑھیا حیران ہو گئی. میں تو کروڑ پتی رہتے ہوئے لوگوں سے 10-20 روپے کی بھیک مانگا کرتی تھی. میرے بھائیو سیم اسی جاہل بڑھیا کی طرح ہمارا بھی حال ہے کہ ہم نے اپنے خزانے کو، ہم نے اپنے سرمائے کو اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کے انعامات کو نہیں پہچانا. جب تک ہم اسے سمجھیں گے نہیں، اس کی تلاوت نہیں کریں گے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم دونوں جہاں میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن کی تاثیر کو سمجھو. اللہ نے اس میں بہت طاقت رکھی ہے. اس کی آیت کو دم کرنے سے، کسی پر پھونکنے سے شفا مل جاتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی دن راستے سے جا رہے تھے، تو ایک غیر مسلم ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو تم مسجدیں بناتے ہو، اس میں دراریں کیوں پڑی ہوتی ہے؟ دراریں جو چیر پڑی ہوتی ہے، دیکھیے یہاں پر بھی ہے، تو اس میں دراریں کیوں پڑی ہوتی ہے تمہاری مسجدوں میں؟ تم ہمارے مندر آ کر دیکھ لو، اس میں کوئی درار نہیں ہے. حضرت نے کہا اس وقت دنیا میں تمہارا سب سے بڑا مندر کون سا ہے؟ تو اسی وقت اجمیر میں ایک ان کی بہت بڑی عبادت گاہ تھی. حضرت اس کے ساتھ وہاں پر گئے اور آنکھیں بند کری اور سورہ یاسین کی صرف 4 آیت تلاوت کی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ تلاوت کیا اور آنکھ کھول کر کے اس عبادت گاہ کی طرف دیکھا تو اس کی تاثیر سے وہ پوری عبادت گاہ چکنا چور ہو گئی. پوری عبادت گاہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، پوری عبادت گاہ اس کی چکنا چور ہو گئی. وہ حیران ہو گیا اور اس نے حضرت سے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے؟
کہ آپ نے کچھ پڑھ کر پھونکا اور ہماری عبادت گاہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. حضرت نے کہا کہ تمہاری عبادت گاہ ہمارے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کے چند آیت برداشت نہیں کر سکتی، تو ہمارے مدرسوں میں، ہماری مسجدوں میں ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہمارے بزرگ ہر روز فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی درار آنے سے کیا ہو گیا؟ یہ چھوٹی موٹی درار آنے سے کون سی بڑی بات ہے؟ یہ قرآن کی تاثیر ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر اتارتے تو وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو دوستو، ہمیں ایک چیز تو یہ کرنی ہے کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت تو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، مگر اس کا معمول ہمیں رمضان کے بعد بھی رکھنا ہے. کریں گے سب انشاءاللہ. دوسری چیز، ہمیں رمضان میں دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا. ایک وہ شخص جو عادل بادشاہ ہو، انصاف کرنے والا بادشاہ. دوسرا وہ شخص جو مظلوم ہو، اللہ مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. اور تیسرا وہ روزے دار جو روزہ افطار کرتے وقت اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا. جب یہ دعا کرتا ہے نا تو اس کی دعا ڈائریکٹ آسمان پر جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں. رمضان میں دن بھر میں ایک گھڑی ضرور ایسی ہوتی ہے جو دعا کی قبولیت کی ہوتی ہے. ابھی ختم قرآن بھی ہونے والا ہے، وہ وقت بھی بڑا حسین ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو کا یہ معمول تھا کہ جب بھی ختم قرآن کی مجلس ہوتی تھی وہ اپنے پورے گھر والوں کو لے کر دعا کے لیے بیٹھا کرتے تھے، کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اس مہینے میں، رمضان میں دعا کا خوب اہتمام کرنا ہے. اور ہمارے نبی نے دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے. ہمیں تو دعا ہی کرنا نہیں آتی، دعا کا طریقہ باقاعدہ سکھایا ہے. اس کے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد ہم ہمارے نبی پر درود بھیجیں، اس کے بعد ہم اپنی حاجت مانگیں. قربان جاؤ ہمارے نبی پر جس نے ہمیں اتنی پیاری پیاری دعا سکھائی ہے جو ہمارے حاشیے خیال میں بھی نہیں آ سکتی. اتنی پیاری پیاری دعا ہے کہ دعا ابتدا جب کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المسألتی و خیر الدعائی و خیر الاجابتی، کہ اے اللہ میں تجھ سے اچھی دعا کرنے کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے دعا کی توفیق عطا فرما. کہ دعا کیسا مانگنا، اور دعا مانگنا یہ بھی ہمیں نبی سکھا رہے ہیں. ایک مرتبہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کمی نہیں ہے، اس کی رحمتوں میں کمی نہیں ہے، بس مانگنے والا چاہیے. اور بس تم اپنی جھولی پھیلاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. تو حضرت کے ایک مرید تھے حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے کہا کہ حضرت اگر جھولی بھی نہ ہو تو اللہ سے کیسے مانگے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم جھولی بھی اللہ سے مانگے. دعا مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے جھولی پھیلائے اور جھولی بھی اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں جھولی عطا فرما، ہمیں بھیک دے دے، ہر چیز اللہ سے مانگے. تو میں نے جو دعا کہی ہے، جو نبی نے ہم کو سکھائی ہے، وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنا، اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا. اللہ ہمیں دعا کا ڈھنگ سکھا. دوسری چیز ہمیں جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق عطا کی ہے. تو میرے دوستو اس کی قدر کرے. کتنے گھر ایسے ہیں رمضان میں کہ رمضان کب آیا اور کب چلا گیا ان کی غفلت کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے ان کو عبادت کی توفیق ہی نہیں دی. اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی. اور ایک یہ مسلم حقیقت ہے کہ جیسے تواضع اور انکساری کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی تھی، ہم میں سے کسی نے ہرگز اللہ کا وہ حق ادا نہیں کیا. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں روزے کی توفیق دے رہا ہے، وہ ہمیں اپنی نعمتیں کھلا رہا ہے، وہ ہمیں اپنے سامنے سر جھکانے والا بنا رہا ہے. کچھ لوگ تو اس قدر انکسار ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا نماز ہے، یہ کیا روزہ ہے، یہ بس بھوکا پیاسا رہنا، نعوذ باللہ یہ فاقے پہ فاقے، یہ بار بار تراویح پڑھ کے ہم کو تھکانا. ارے میرے بھائی تو یہ تو سوچ تو جھک کس کے سامنے رہا ہے. شکر کر اللہ نے تیرے کو بتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں بنایا، اللہ نے تجھے اس کے سامنے جھکنے والا بنایا. تو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے،
اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ قبول ہو کہ نہ ہو یہ ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو یہ ایک نعمت ہے کہ میرے سجدے کو نسبت ہے تیرے آستانے سے۔ تو ہم سجدہ کسے کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہرگز ناقدری نہیں کرنی ہے، بلکہ شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا کیا، عبادتوں کی توفیق دی، اور الحمدللہ میں نے شروع میں جیسے کہ کہا، جس ساعت سے جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں یہ آخری عشرہ ہے، اس میں طاق راتوں کو ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ میرے دوستو، اگر میں آپ کو 50 چابی کا گچھا دے دوں کہ بھائی اس میں سے ایک چابی ہے اور وہ خزانے کی چابی ہے، اس میں بہت بڑا خزانہ رکھا ہوا ہے، تو لوگ اس کو نادان ہی کہیں گے، غافل ہی کہیں گے کہ جو جائے میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں کر رہا، وہ اس کو پاگل ہی کہیں گے لوگ۔ بھائی تیرے کو 50 چابی ملی ہوئی ہے، تو چابی چیک کر، تجھے خزانہ مل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں 50 راتیں جاگنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، صرف 5 راتیں، صرف 5 راتیں، اس میں ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنا ہے۔ اور شب قدر کی فضیلت میں نے شروع میں کہا کہ 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے افضل اس رات میں جو جاگ کر ایک رات جو پالے، اسے 1000 مہینوں تک عبادت کرنے میں جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ اسے ثواب ملے گا۔ تو آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادت کی شاپنگ میں بازار میں وقت ضائع مت کرو۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آسمان سے سونا برس رہا ہے اور ہم زمین میں کنکر تلاش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جتنی ضرورت ہے اپنی شاپنگ کر لو، اور شاپنگ بھی اپنے اوقات کے مطابق کرو۔ یہ نہیں کہ بھائی قرض لے رہے، حرام مال کما رہے اور اس کی عید کی شاپنگ کر رہے۔ اور آج کل کے ہمارے نوجوان جو عید کو کپڑے لیتے ہیں، ایسے ایسے پٹھانے ایسے ایسے کرتے لیتے کہ بس دوپٹہ پہننا باقی رہ جاتا ہے، ٹکلی والے کپڑے، ٹکلی والی ٹوپی۔ میرے بھائیوں، یہ عورتوں کی مشابہت ہے، مرد پر حرام ہے ایسے کپڑے پہننا۔ تو میں خاص کر کے نوجوان طبقوں سے گزارش کرتا ہوں، ذرا عید کے کپڑے اپنی مردانگی کے حساب سے لے، کچھ بھی نہ پہنے کہ بس دوپٹہ پہن لے تو لوگ آپا گئے آپ کو۔ اسی لیے کپڑے بھی ذرا ڈھنگ کے لے، اور آخری عشرہ چل رہا ہے، عبادتوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد بھی قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔